اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ فہم القرآن کی سلسلے کی اس نشست سوال و جواب میں آج ہم نئے موضوع کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج جس موضوع پہ بات کریں گے وہ عام طور سے نماز کے لیے دی گئی اذان کے حوالے سے ہے۔ جب اذان کا ترجمہ بتایا جاتا ہے تو اس میں باقی باتوں میں تو کسی طرح کی کنفیوژن نہیں ہے۔ جب حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی باری آتی ہے تو وہاں پہ مترجم حضرات نے اور روایتوں والوں نے ہمیں یہی بتایا کہ آؤ نماز کی طرف اور آؤ فلاح کی طرف۔ اس میں جو بات ہم واضح کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ حیّ کا لفظ ترجمے والوں نے ہمیں بتایا بلاوے کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جو نقطہ غور طلب ہے وہ یہ ہے کہ بلاوے کے لیے جو حیّ لفظ استعمال ہوتا ہے وہ دو آنکھوں والی ہے سے ہوتا ہے۔ حبیبی حیّ حیّ، وہ دو آنکھوں والی ہے والا جو لفظ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے بلاوا یا پکارنا۔ اور یہ جو لفظ اذان میں استعمال ہوا حیّ علی الصلاۃ، یہ حیات والی ہے سے ہے۔ اب اس کا جو ترجمہ ہمیں بزرگوں نے عطا فرمایا وہ یہ ہے کہ حیات صلاۃ کے اوپر قائم ہے۔ حیّ علی الصلاۃ، حیات کا جو بہترین نمونہ معاملہ ہے یہ صلاۃ کے اوپر قائم ہے۔ اور حیّ علی الفلاح کہ حیات آپ کی فلاح کے تقاضوں کو پورا کر لے تو پھر آپ مفلحون والی کیٹیگری میں داخل ہو سکتے ہیں۔ فلاح کا ترجمہ عموماً کامیابی کیا جاتا ہے، اس میں بھی تھوڑی سی کنفیوژن ہے کہ فلاح کا لفظ فلاح سے ہے، فے لام ہے سے۔ اس فلاح میں جو اچیومنٹ اور کامیابی کو گھما پھرا کے کامیابی کہہ سکتے ہیں، لیکن فلاح کا مطلب ہوتا ہے جیسے بچے لوڈو کھیلتے ہیں تو ایک گوٹی پگ جاتی ہے، وہ جو پگ جاتی ہے پگ جانے کو فلاح کہا کہ فلاں شخص فلاح پا گیا۔ وہ حساب کتاب کی اس دنیا میں اگلے عالمین میں جو کاؤنٹ فار کے معاملات ہیں اس سے نکل گیا، اور وہ اگلے عالم میں اگلی زندگی میں وہ شاہی مہمان کی حیثیت سے آگے شریک ہوگا، حساب کتاب کی دنیا سے نکل جائے گا۔ تو یہ اذان کے حوالے سے تھوڑی سی بات تھی کہ حیّ علی الفلاح اور حیّ علی الصلاۃ، یہ دونوں الفاظ جو ہیں حیات کو صلاۃ کے ساتھ منسلک کرنا ہے اور ادھر حیات کو فلاح کے لیے استعمال کرنا ہے۔ تو اذان سنتے ہوئے ہمارا کنسیپٹ جب کلیئر ہو جائے تو ہمارے لیے بہت سارے معاملات آسان ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان ساری باتوں کا تفصیلاً سمجھنے کی صلاحیت اس نے عطا کر رکھی ہے، ہم اس صلاحیت کو استعمال نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔